اور نہ ہی میں ماحول کو نعرہ بازی کے ماحول میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں. میں صرف ایک دو باتیں ریکارڈ کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ 9 فروری 1984 کو جنرل ضیاء الحق نے کوئی پہلی مرتبہ اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی نہیں لگائی تھی. اس سے پہلے بھی اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی لگتی رہی اور اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی اس طریقے سے اٹھائی جاتی رہی کہ یونین کا صدر تو پرنسپل خود ہوتا تھا اور کلاس ریپرزینٹیٹو، وائس پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری وغیرہ ہوا کرتے تھے. تو یہ جو لمیٹڈ قسم کی آزادی ملی، یونین سازی کا جو لمیٹڈ حق ملا، اس کے لیے سب سے پہلے ڈاؤ میڈیکل کالج سے ڈاکٹر رشید حسن خان نے اس جدوجہد کا آغاز کیا اور طلباء کو مکمل یونین سازی کا حق دلوایا. پھر اس کے بعد جب 9 فروری 1984 کو جنرل ضیاء الحق نے پابندی لگائی تو اس کے بعد بھی نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہی وہ واحد پلیٹ فارم تھا جس نے طلباء یونین کے لیے اپنی آواز اٹھائی. طلباء یونین تمام طلباء کے لیے تھی. یہ مسلم لیگ کی بغل بچہ تنظیموں کے لیے بھی تھی، یہ جماعت اسلامی کی غنڈہ گرد تنظیم کے لیے بھی تھی. لیکن اس وقت سوری میں 1984 کے اوپر ابھی آتا ہوں، اس کو مکمل کرتا ہوں. میں 1979 کی پابندی کا ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں. یہ قانونی سطح کے اوپر کیا ہوا میں نہیں جانتا، مگر سیاسی سطح پہ یہ ہوا کہ روس کے خلاف جب ہولی وار، امریکہ کی ہولی وار کا ہم حصہ بنے اور وہاں پہ ہم افغان جہادی بھیج رہے تھے، تو صرف جہادی وہاں نہیں دے جا رہے بلکہ افغانستان کے جہادی یہاں پر آ کر پاکستان کے تعلیمی اداروں میں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کارکنان کو زد و کوب کا نشانہ بنا رہے تھے. وہ باقاعدہ تربیت یافتہ تھے، وہ دہشت گرد تھے. ہم صرف اپنے نظریے کے ساتھ مسلح تھے اور تب سے لے کر آج تک نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن اپنے موقف پر قائم ہے اور طلبہ حقوق کے لیے